پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی ہم نے یہ پڑھا ہی ہے اللہ کی طرف سے، یہ کل میں لکھ رہا تھا جب اس کو، تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے ایک جگہ جانے سے. ایک سٹی ہے جس کا نام ہے الاولا، دا سٹی نیمڈ الاولا. اٹس لوکیٹڈ ان دا نارتھ ویسٹ آف سعودی عرب، کنگڈم آف سعودی عرب. اس کی ہسٹری کیا ہے؟ پری اسلامک ٹائمز کی ہسٹری ہے، اور اٹ از این اینشینٹ اسٹرکچر، اینشینٹ سائٹ ہے. جیسے ہمارے ہاں موہنجو داڑو ہے، ہڑپا ہے، ٹیکسلا کے پاس کوئی غالباً میوزیم ہے، یہ اس طرح کی کوئی ایک سائٹ ہے. مسلمز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوربیڈ کیا ہے یہاں پہ جانے سے. الاولا نام یاد رکھیے گا اس وادی کا. اس کو دوسرے نام ہے مدائن صالح بھی کہتے ہیں، یعنی کہ حضرت صالح علیہ السلام جہاں تشریف لائے تھے یہ وہ جگہ ہے مدائن صالح. دا ہوم آف سمود، نیشن آف سمود. یہ نیشن آف سمود یہاں رہا کرتی تھی، اور پروفٹ صالح علیہ السلام کی نیشن تھی سمود جو تھی. اور ان کی میریکلس اسٹرینتھ آپ کو بتائیے، اور اسکل ان دا ماؤنٹین کارونگس، یا اتنے ہیوج ہوتے تھے کہ آرام سے ماؤنٹنگ، ابھی ہم نے پڑھا ہے قرآن کے اندر کہ یہ تراش لیا کرتے تھے پورے کے پورے محل ماؤنٹینس میں. they were so huge. we can still see it today. ابھی تک یہ ان کے باقیات باقی ہیں. اگر آپ ابھی گوگل کریں اور ان کی وہ دیکھیں تو آپ کو نظر آ جائیں گی باقیات جو ہیں. اور دوسری چیز جو ان کو اللہ نے دی ہوئی تھی کہ وہ یہ تھی کہ لینڈ واز ویری فرٹائل، بہت فرٹائل لینڈ تھی، اور ابنڈنٹ ویلتھ تھی، مطلب کہ مال کی کثرت تھی. بٹ ان ساری چیزوں کی وجہ سے ان کے اندر کیا پیدا ہوگی؟ ایروگنس. اور جب ایروگنس پیدا ہوئی یعنی کہ آپ کے پاس اسٹرینتھ بھی ہے، مائٹ بھی ہے، آپ کے پاس ویلتھ بھی ہے، فرٹائل لینڈ بھی ہے، اور سب کچھ ہے. آپ پہاڑوں میں محل تراش دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں، تو پھر آپ ایروگنٹ ہو گئے. تو اس میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں and call to mind when he made you the successors after Ad. یعنی کہ جب تمہیں سکسیسر بنایا میں نے عاد کے بعد سمود آئی ہے، ٹھیک ہے. and gave you the power in the earth so that you took for yourself palaces in the plain and hewed out dwelling in the mountains. یعنی کہ تم پیلسز بناتے تھے کہاں پہ؟ ماؤنٹینس کے اندر. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات یاد کرائی. rather than accepting the prophethood of سیدنا صالح علیہ السلام، انہوں نے آگے سے کیا کیا؟ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کیا کر دی؟ فرمائش. اور فرمائش کیا تھی کہ ایک شی کیمل نکالیں ایک پتھر کے اندر سے جو کہ 9th month پریگننٹ ہو. کیا ہم نے پڑھی ہے؟ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ قرآن میں ہم نے اس کا ذکر اکثر پڑھا ہے. قوم سمود کا تو بار بار ذکر آتا ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے جو ہے نا دعا کی اللہ سے. ایک کیمل نکلی وہاں سے، شی کیمل جو 9th month پریگننٹ تھی، اس نے ایک کاف کو برتھ دی. اور پھر آپ کو سارا وہ کنویں والا واقعہ پتہ ہے، میں آئی ول ناٹ گو انٹو دی ڈیٹیلز. اب کئی لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ السلام پہ بلیو کر لیا، لیکن موسٹلی نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا. اور 2 of them killed the innocent camel. اور 2 لوگوں نے ان کو کیمل کو، جو شی کیمل تھی، اس کو قتل کر دیا. As a punishment of their action, Allah sent an earthquake in the middle of the night. رات کے وقت جب یہ سوئے ہوئے تھے، ایک ارتھکویک آیا اور ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. None of them woke up again. سورہ الاعراف میں اللہ 78 آیت میں کہتے ہیں کہ thereupon shocking catastrophe seized them so that they lay prostrate in their dwellings. یعنی کہ الٹے منہ پڑے رہے اپنے کاموں، یہ اپنے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے. اب کیا ہے وہاں پہ؟ صرف مونومنٹس ہیں،
کارونگز ہیں, پیلسز ہیں جو نظر آتے ہیں آپ کو, بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اچھا اس ابھی سائنٹسٹ نے کیا ڈسکوری کی اس جگہ پہ, دا بگ ارتھ کوئک ڈیمینشڈ دا انڈر گراؤنڈ پروٹیکٹیو لیئر آف دا ارتھ. اتنا خطرناک زلزلہ تھا کہ جو انڈر ارتھ ایک اللہ تعالیٰ نے پروٹیکٹیو لیئر رکھی ہوئی ہے وہ بھی تباہ ہوگی. ایسا زلزلہ آیا تھا یہ. اور پھر سائنٹسٹ نے یہ بھی ڈسکور کیا کہ اوزون لیئر جو ہے اس کے درمیان میں ایک کیا ہے, بڑا سوراخ ہے اس ایریا کے بالکل اوپر. اور اب اللہ کا عذاب اتنا شدید آیا تھا کہ اوزون لیئر, مجھے نہیں پتا اوزون لیئر کے اندر, اسی ویلی کے اوپر اوزون لیئر کے اوپر اتنا بڑا سوراخ. اور یہ ایریا جو ہے یہ ہائی رسک ہے آف واٹ, ارتھ کوئکس, بیکاز نیچے کی پروٹیکٹیو ارتھ بھی ختم ہو چکی ہوئی ہے. یہاں پہ اسکن ڈیزیز بہت ہیں, اور اس کے بعد کینسر اینڈ نیچرل اسٹارمس بہت آتے ہیں. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جانے سے منع فرمایا. 2-3 ریزن. ایک ریزن تو یہ ہے کہ پیورلی کہ اللہ کا عذاب آیا ہوا, عذاب والی جگہ پہ ویسے بھی نہیں جانا چاہیے. اور دوسری ریزن میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ وہاں پہ اسکن ڈیزیز ہیں, اوزون لیئر کی پروٹیکشن نہیں ہے, ارتھ کو ایک پرون ہے, اور اس کے بعد نیچرل اسٹارمز وہاں بہت زیادہ آتے ہیں, اور کینسر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے گزرے. کب گزرے؟ تبوک کے جب جا رہے تھے, اور انہوں نے, حضور نے اسپیشلی پوائنٹ آؤٹ کیا اس ایریا کو, دس از دیٹ ایریا آف سمود. اور حضور نے الاؤ کیا صحابہ کو صرف ایک جگہ سے پانی پینے کے لیے, اور وہ کون سی جگہ تھی؟ یہ وہی ویل تھا جہاں سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی. اور حضور نے منع فرما دیا کہ باقی آپ نے یہاں سے نہ کچھ پینا ہے اور نہ کچھ کھانا ہے, اور جلدی یہاں سے موو آن کرنا ہے. تبوک کی طرف جا رہے تھے تو غالباً راستے میں یہ پڑتی ہے, نارتھ ویسٹ میں نے آپ کو بتا دیا, ویسی سعودی عرب کے راستے میں آتی. اچھا, ادھر ایک ٹیمپل آف منات بھی ہے, اور وہ ایک اس کا بڑا ایک اسٹرانگ انفلوئنس ہے ابھی بھی سٹی میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے اوپر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فیئر تھا کہ if Muslims are allowed to visit the city, they will be influenced by the worshipping of the people. تو اور of al-ula and would be deviated from Islam, یعنی کہ steadfastness ان کی شاید ختم ہو جائے اس وجہ سے. کیونکہ ظاہری بات ہے جب آپ ایسے علاقے میں جائیں گے, آپ اس طرح کی کارونگز دیکھیں گے, آپ اس طرح کی چیزیں دیکھیں گے, تو آپ کیا ہوں گے کہ یعنی کس طرح کی چیزیں ہیں. خدا نخواستہ انسان امپریس ہونا شروع ہو جاتا ہے. آج ہمارے اسکول ٹرپس کہاں جا رہے ہیں؟ موہنجو داڑو. ہمارے اسکول ٹرپس کہاں جا رہے ہیں؟ ہڑپا. اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا ان جگہوں میں مت جاؤ جو تباہ کر دی گئی. ٹو اوائڈ رسک, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایشو کیا آرڈر, اور فاربیڈ کیا لوگوں کو کہ الاولا میں نہیں جانا, اور اسپیشلی جو ٹیمپل آف منات ہے اس میں بالکل نہیں جانا. ایڈیشنلی he warned his followers that people of Al-Ula were engaging in practices that were considered idolaters. وہ ایسی پریکٹسز میں انوالوڈ تھے جو کہ آئیڈولیٹرز کی پریکٹسز تھی. جیسے مکہ سے پتہ چلے کہ مکہ سے حضور نے اتنی محنت کر کے آئیڈولیشن چھڑائی اور دوبارہ پھر یہ ادھر جا کے لوگ آئیڈولیشن شروع کر دیں, تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. Therefore they should avoid any association with the people also. اس سے ایک اور بات سمجھ آتی ہے کہ اس جو آئیڈولیٹرز ہیں ان کے ساتھ ایسوسیشن بھی نہیں رکھنی چاہیے, بس ان سے دور دور سے ہی بات چیت کریں اور ختم کریں گانے اگر آپ کی کوئی مجبوری ہے. اچھا, اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اس چیز کو پروہیبٹ کیا. کئی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کیا نعوذ باللہ حضور کو اپنے فالوورز پہ ڈر تھا, کہ یا حضور نعوذ باللہ کیا انسیکیور فیل کر رہے تھے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی دماغ میں یہ بات آتی ہے. میرے بھائی میں نے کو اس کا آنسر دے دیا پہلے. وہاں پہ ڈیزیزز ہیں, وہاں پہ ارتھ کو پرون چیزیں ہیں, وہاں پہ نیچرل اسٹارمز آتے ہیں.
اور سب سے بڑی بات، جس جگہ اللہ کا عذاب آیا ہو اس جگہ پہ اللہ کے نبی نے جانے سے ویسے ہی منع فرمایا. یا آج موہنجو داڑو ہڑپا ہو گیا، یا آپ ان جگہوں پہ مت جائیں، یہ تباہ کر دی گئی ہیں. اللہ پتہ نہیں کون سی صدی کی تباہ ہوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک بات پتہ تھی کہ مسلمان جو ہے وہ ایکسٹرنل جو انفلوئنسز ہوتے ہیں نا، اس سے بہت انفلوئنس ہوتا ہے. بندہ جو انسان جو ہے ایکسٹرنل انفلوئنسز سے بہت انفلوئنس ہوتا ہے، اور اس کی اسٹیٹ فاسٹنس کے لیے، یعنی کہ اس کی استقامت کے لیے ضروری ہے کہ یہ انفلوئنس اس کو انفلوئنس نہ کریں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان انفلوئنس کے رسک بھی تھا نا اس کی طرف، تھوڑا بہت اس کی طرف بھی نہیں مسلمانوں کو جانے دینا چاہتے تھے. یعنی خطوات شیطان، یعنی کہ فٹ سٹیپس آف شیطان کی طرف بھی نہیں جانے دینا چاہتے تھے. گرے ایریا اگین، اس طرف جانا ہی نہیں چاہیے. امپورٹنٹ لیسن کیا ہے اس پوری کہانی کا؟ ایک تو ہے عبرت کی جگہ ہے. ابھی ہم نے قرآن میں بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وادیاں رکھی ہوئی ہیں اس وجہ سے. نمبر 1 امپورٹنٹ لیسن ہے کہ آپ اور میں اللہ کے نبی کے ساتھ لائلٹی شو کریں، ان کے حکم پورا کر کے، کہ ہم ایسی جگہوں پہ نہیں جائیں گے. نمبر 1 کہ جہاں اللہ کے عذاب آئے ہوں. اور اب آ جائیں ماڈرن ورلڈ کے اندر، انہی چیزوں کو لے کے ماڈرن ورلڈ میں آ جائیں، آج کے زمانے میں آ جائیں. میرے پاس سیلولر ڈیوائس ہے، میرے پاس لیپ ٹاپس ہیں، میرے پاس آئی پیڈز ہیں، میرے پاس ایکسیس ٹو دا ورلڈ ہے. کتنا انفلوئنس کرتی ہے آپ مجھے خود بتائیں. یہ ایکسٹرنل انفلوئنسز ہے نا. آپ کو کوئی بھی چیز آ کے انفلوئنس کر سکتی ہے. کوئی گانا آپ کو انفلوئنس کر سکتا ہے، کوئی فلم آپ کو انفلوئنس کر سکتی ہے، کوئی اور چیز آپ کو انفلوئنس کر سکتی ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ ان راہوں پہ جاؤ ہی مت جہاں اللہ کے عذاب آنے کا ڈر ہے، یا جہاں اللہ کے عذاب آ چکے ہیں، یا جن لوگوں کو اللہ نے مغضوب کر دیا ہے. آپ کے خیال سے ہالی ووڈ والے ہدایت پہ ہیں؟ آپ کے خیال سے بالی ووڈ والے ہدایت پہ ہیں؟ یا ایون آپ کی پاکستان کی فلم انڈسٹری کیا ہدایت پہ ہے؟ یا ڈرامہ انڈسٹری ہدایت پہ ہے؟ ہمارے کتنے انسٹیٹیوٹس ہدایت پہ نہیں ہے اس وقت. تو یہ انفلوئنس کرتے ہیں آپ کو، اور ان انفلوئنس سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغضوب جگہوں سے بچو. اور یہ اب آپ اندازہ کیجئے کہ علماء کی بھی کتنی محنت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وادی الاولیٰ میں نہ جانے کو آج کے ماڈرن ورلڈ سے کیسے کنیکٹ کیا انہوں نے، کہ جہاں بھی کوئی چیز آپ کو انفلوئنس کر سکتی ہے آپ کے ایمان کو، اس سے بچو. وہی آپ کی بچت کی ایک آخری راستہ ہے. لیکن انفارچونیٹلی کیونکہ ہم بہت زیادہ انفلوئنسڈ ہیں ان ساری چیزوں سے، ہم دیکھ لیں ہماری اسٹیٹ فاسٹنس کتنی زیادہ ہے، ہماری استقامت کتنی، ہمارے اعمال میں ہماری استقامت کتنی. آج ہمارے اعمال میں استقامت نہ ہونے کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ایکسٹرنل انفلوئنسز جو ہماری زندگی میں ہیں، ان کی وجہ سے ہمارے اعمال جو ہیں وہ پختہ نہیں ہیں، اور ہمارے اعمال کبھی چھوٹ رہے ہیں، کبھی نماز چھوٹ رہی ہے، کبھی کسی وجہ سے فلان میچ کی وجہ سے کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں، نماز چھوٹ رہی ہے، پتہ نہیں چل رہا. اچھا میچ میں نماز پڑھ رہے ہیں، اس وقت بھی میچ کا خیال آ رہا ہے دماغ میں. میں ایک چھوٹی اگزامپل دے رہا ہوں آپ کو، ورنہ تو اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ اس طرح آپ کو ایکسٹرنلی انفلوئنس کرتی ہیں چیزیں. تو وادی الاولیٰ میں نہ جانے کا ریزن آئی ہوپ آپ سب کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اس کو اگر آج ماڈرن ڈے ورلڈ سے کنیکٹ کریں تو اس کو آپ کل کو آپ کے اسکول بچے اسکولز میں جاتے ہیں، اسکولز میں ظاہری بات ہے ٹرپ شپ جا رہا ہے، لیٹ سے ہڑپا جا رہا ہے، موہنجو داڑو جا رہا ہے، پلیز ڈونٹ سینڈ دیم. یہ بہت بڑا کوشچن دے رہا ہوں میں ابھی آپ کو.
اور ادھر ہمارے ہاں کیا ہوا تھا, اف یو ریمبر, اف آئی ایم ناٹ رانگ, میرے خیال سے موہنجو داڑو تھا یا پتہ نہیں کون سی سائٹ تھی, اس پہ پورا ایک کانسرٹ کیا گیا تھا. اف آئی ایم ناٹ رانگ, یہ ابھی کوئی 2-2.5 سال پہلے کی بات ہے, 2 سال پہلے کی بات ہے. پیپلز پارٹی کی طرف سے, آئی ڈونٹ نو, کسی ایک پارٹی کی طرف سے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹیک نیم آف دا پارٹی, بٹ دیر واز اے کانسرٹ جو کروایا گیا تھا کدھر, موہنجو داڑو کے اوپر. یعنی کہ آلریڈی ایک ایسی جگہ ہے جو مغصوب ہو چکی ہوئی ہے, اس کے اوپر آپ پھر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. اللہ سے معافی مانگنی چاہیے ہمیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایکسٹرنل انفلوئنسز سے بچائے اور ہمارے جو اعمال نامے ہیں اس میں استقامت نصیب فرمائے. جزاکم اللہ خیر.